بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی اور دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سوال اور جواب کا سیشن، تو آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو سوالات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، حذیفہ صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی مزی کے قطرے آ جاتے ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اور کبھی کبھی نیند میں محسوس ہوتا ہے کہ نائٹ فال ہو گیا مگر آنکھ کھلنے پر ایسا کوئی نشان نہیں ملتا، اس حالت میں غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ پہلا سوال آپ کا ہے کہ مزی کے قطرے آ جاتے ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے؟ دیکھیں، تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک تو منی ہے، یعنی اسپم آپ کا، جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر دو ہے مزی، جو اسپم سے پہلے آتا ہے، ٹرانسپیرنٹ پانی۔ نمبر تین ہے ودی۔ تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ تو منی کے خروج پر غسل واجب ہوتا ہے۔ ودی یعنی جو پیشاب کے ساتھ، اس کو آپ کی زبان میں دھات بولتے ہیں، اور ایک مزی ہوتی ہے جو یعنی اسپم سے پہلے نکلتا ہے شرمگاہ سے۔ تو ان دو چیزوں کے نکلنے پر غسل نہیں واجب ہوتا۔ منی کے خروج پر غسل واجب ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو مزی آتی ہے یا پیشاب کے ساتھ یا عام حالتوں میں جو دھات یعنی ودی آتی ہے، تو اس کے شرمگاہ سے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر مزی جو ہے وہ کہیں پر لگی ہوئی ہے یا ودی کہیں پر لگی ہوئی ہے، تو اس کا حکم پیشاب کا ہے کہ پیشاب جیسے دھل لیا جاتا ہے اور پھر وضو کر لیا جاتا ہے، تو اس طرح اگر مزی نکل جائے یا ودی نکل جائے تو اس کو دھلا جائے گا اور پھر وضو کر لیا جائے گا، تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ باقی منی جو ہوتی ہے وہ گاڑھا پانی ہوتا ہے، وائٹ کلر کا، آپ سب جانتے ہیں، تو اس کے خروج سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن مزی اور ودی کے خروج سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، اور اس چیز کا دھلنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ خواب میں نائٹ فال ہو گیا مگر آنکھ کھلنے پر ایسا کوئی نشان نہیں ملا، تو غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، خواب میں اگر آپ کو یہ پتہ چلا کہ مجھے نائٹ فال ہو گیا ہے، لیکن جب آپ جاگے اور آپ نے جو ہے چیک کیا تو ایسا کوئی نشان نہیں معلوم ہوا تھا جس سے لگے کہ آپ پر غسل واجب ہوا ہے، تو محض خواب میں دیکھنے کی وجہ سے آپ پر غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ کچھ اس کی علامتیں، جیسے اس کا نشان یا گیلا پن جب ظاہر ہوگا اس وقت میں پھر غسل واجب ہوگا۔ اگر کوئی نشان نہیں ملتا ہے جاگنے کے بعد میں تو پھر غسل بھی واجب نہیں ہوگا۔ خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھتا رہتا ہے۔ اچھا بھائی، خان صاحب راجستھان سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہم کو پتہ ہے کہ سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے، میرا مطلب سود کے پیسے کوئی مجبوری میں لیتا ہے تو کیا وہ بھی حرام ہے؟ مطلب لاسٹ کن حالتوں میں لے سکتے ہیں؟ کیا کوئی کسی مجبوری میں لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، سود لینے دینے اور اس کا گواہ بننے اور اس کو لکھنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر لعنت فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں سود کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے کہ سود کو چھوڑو، اور اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اگر تم اللہ اس کے رسول کے منع کرنے کے باوجود کی سود کے معاملات کو چھوڑ دو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے اعلان کرتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ سود کو بہت ہی زیادہ غلیظ سمجھا گیا ہے شریعت مطہرہ میں، تو لہٰذا سود لینا دینا، گواہ بننا یا اس کا لکھنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کام میں ملوث ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ سودی لین دین میں جو ہے مشغول ہے، ملوث ہے، تو آپ کو ان کے یہاں کا کھانا پینا، دعوتیں، ان کے یہاں کا پانی پینا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ کن مجبوریوں میں سود لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سود ایسی لعنت ہے کہ اس کو لیا جا ہی نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہے کہ شدید بھوک کی حالت ہے، آپ کو بہت تیز بھوک لگی ہے، آپ کے سامنے صرف خنزیر کا گوشت پڑا ہے، تو آپ اس کو کھائیں گے؟ آپ قطعی طور پر نہیں کھائیں گے۔ تو اگر مجبوری کی بات ہے تو ہر بندہ کسی نہ کسی مجبوری میں قرض لیتا ہے۔ بھائی، انسان قرض کب لیتا ہے؟ ایک انسان قرض اس وقت لیتا ہے جب اس کو شدید مجبوری ہوتی ہے، ورنہ وہ قرض کسی سے کیوں لے گا؟ قرض اگر لیں گے تو واپسی بھی تو کرنی ہے نا، تو اس کا بھی تو انتظام ہونا چاہیے۔ لیکن انسان قرض لے لیتا ہے، مجبوری میں لیتا ہے، تو قرض لینا ہی مجبوری میں ہے، تو پھر سودی قرض لینا کون سی مجبوری ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جب بھوک اتنی شدت کی بڑھ جائے
کہ اب یقین ہو جائے کہ اگر کچھ نہیں کھایا تو مر جائیں گے، تو پھر آپ اس وقت میں خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو اسی طرح جب کھانے اور رہنے کے لالے پڑ جائیں، اور جب یہ قوی امید ہو کہ اب نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، یا اسی طریقے سے گھر نہیں ہے، کوئی جائز انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر اس میں حسب ضرورت آپ سودی قرض لے سکتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا نہیں، جب رہنے اور کھانے کے لالے پڑ جائیں تب لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ سور کھا سکتے ہیں نا، ایسے بھوک کی حالت میں کہ اب مرنے کا اندیشہ ہو گیا، تو اس طرح آپ سودی قرض بھی لے سکتے ہیں، جبکہ رہنے اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تب۔ اس میں بھی جائز چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے۔ کسی سے قرض لے لیں آپ، سودی قرضہ ایک انسان ایک بار لیتا ہے نا تو پھر تا حیات وہ مبتلا رہتا ہے اسی کے اندر، اس کو پھر لت پڑ جاتی کہ سودی قرض لے۔ ایک مرتبہ سودی قرض لے گا، جب چکانے کے پیسے نہیں ہوں گے تو پھر وہ دوبارہ اس پیسے کو چکانے کے لیے سودی قرض لے گا، پھر وہ والا بھی مطالبہ کرنے لگے گا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تب وہ تیسری مرتبہ سودی قرض لے گا کہ پہلے والے کا سودی قرض ادا کر دے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں، جتنا ہے اللہ کے ساتھ صبر اور شکر کا معاملہ ہو، صبر کریں اور شکر کریں، اسی میں گزارا کریں۔ روڈ پر پڑے ہوئے ہیں یا کھانے کے لیے آپ کے پاس سوکھی روٹی بھی نہیں ہے، تب تو خیر فتویٰ دیا جائے گا کہ آپ حسب ضرورت سود کا قرض لے سکتے ہیں، لیکن عام حالتوں میں یہ جائز نہیں ہے۔ اگر صرف مجبوری کی بنا پر جائز کا فتویٰ دیا گیا تو ہر شخص مجبور ہے۔ بھائی شریعت نے آپ کے لیے کیا کہا ہے کہ اتنا کھانا ہو کہ آپ زندہ رہ سکیں، اور ایسا گھر ہو کہ آپ کسی کے محتاج نہ رہے، روڈ پر نہ سوئیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ بچوں کا پیٹ پال لیں، اس سے اوپر تو شریعت نے کوئی چیز لازم کی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان معاملات سے بچیں۔ جو بندہ ایک مرتبہ سودی معاملات میں ملوث ہو جاتا ہے پھر اس سے نکلنا اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے اس کام سے دور رہیں اور اپنے لیے اس کو بالکل حرام سمجھیں۔ باقی اگر اس قدر مجبوری ہے کہ اب کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، تو حسب ضرورت جو ہے وہ آپ سودی قرض لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جائز کے درجے میں ہے، مستحسن یا مستحب نہیں ہے، اس کو ناپسند ہی کیا جائے گا۔ اور جتنی کی ضرورت ہے مثال کے طور پر اگر آپ مر رہے ہیں تو اگر اس وقت زندہ رہنے کے لیے کھانے کے لیے آپ کتنا کھائیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے بھوک کی وجہ سے، سامنے سور کا گوشت پڑا ہوا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ پیٹ بھر کے کھا لیں گے؟ آپ کہیں گے چل بھائی زندہ رہنے کے لیے اس میں سے ایک دو لقمے اٹھا لیتا ہوں تاکہ میں زندہ رہ سکوں۔ اس وقت میں تو پیٹ بھر کے کوئی نہیں کھاتا، لیکن یہاں مجبوری کے نام پر پوری پوری بلڈنگیں بنا رہے ہیں، پورے جو ہے بزنس کر رہے ہیں سودی معاملات میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مجبوری تو جو میں نے بتا دی وہی ہے۔ الیاس صاحب جے پور سے کہتے ہیں کہ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کن کہتا ہے یہ سب ہو جاتا ہے، تو پھر زمین آسمان کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کو 7 دن کیوں لگے نہیں، اللہ نے لگائے؟ پہلے تو جملہ حضرت آپ صحیح کریے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ علماء نے اس کی حکمت لکھی ہے، اس کے جوابات لکھے ہیں۔ مثلا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو 1 منٹ بھی نہیں لگنا دنیا بنانے میں یا آسمان کو بنانے میں یا زمین کو بنانے میں۔ اللہ رب العزت یہاں اپنے بندوں کو ایک اصول سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے تو اس میں ایک میعاد مقرر کیے جائے، یعنی وقت کا تعین کیا جائے۔ تو شریعت نے وقت کو بڑی اہمیت دی ہے، اور شریعت نے سسٹم کو بڑی اہمیت دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک سسٹم کے تحت اس کو بنایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو کن کہتے اور وہ ہو جاتا، یعنی زمین و آسمان بن جاتے، لیکن یہاں انسان کو تعلیم دینی ہے کہ جو بھی کام کرو وہ سسٹم کے تحت کرو۔ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو اس میں اوقات کی متعین کرو، دن کو متعین کرو، تو جلد بازی میں کام نہ کرو۔ شریعت نے جلد بازی کو ناپسند کیا، بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات اللہ رب العزت یا اللہ کے پیغمبر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں امت کو اور اللہ کے بندوں کو تعلیم دینا مقصد ہوتا ہے، اس میں انسان کو اور امتی کو اس میں ایک تعلیم مل سکے کہ یہ کام ہمارے نبی نے اس طرح کیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو 6 دن میں بنایا ہے زمین و آسمان، وہ بندوں کو تعلیم دینے کے لیے بنایا ہے کہ ہم نے ہر کام کو سسٹم سے جو ہے کیا ہے، تو لہذا تم بھی کوئی کام کرو تو اس میں سسٹم کے ذریعے کرو، یہ نہیں کہ جیسے چاہے کر لیا، بلکہ ایک سسٹم کے تحت کام کیا جائے، ایک میعاد مقرر کی جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت اللہ نے جب توریت دینے کا ارادہ کیا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے 30 راتوں کی ان کے لیے میعاد مقرر کی۔
اور اسی طریقے سے ایک میعاد اللہ نے مقرر کی ہے نا کہ موسیٰ تم آؤ، تمہیں ہم نے اتنا وقت دیا ہے، اس میں تم اللہ سے لو لگاؤ، پھر ہم تمہیں تورات دیں گے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنانے میں ایک وقت میعاد کو مقرر کیا، اور ایک سسٹم کے تحت اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ایک حادثے کے ذریعے خود بخود بن گیا، بلکہ اللہ نے یہاں بنا کر کے یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہ جو بنایا ہے یہ کسی دھماکے یا کسی حادثے سے نہیں بنا، بلکہ ہم نے اس کو منظم انداز میں 6 دنوں کے اندر بنایا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ باقی اللہ رب العزت کے احکامات پر کیوں کا لفظ جوڑنا یہ صحیح نہیں ہے، البتہ تحقیق کے لیے اور ایمان میں اضافے کے لیے لفظ کیوں کا جوڑنا جائز ہے۔ سوال کرتے ہیں محمد ماجد صاحب فیض آباد سے، میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں رفع الیدین کا حکم کیا ہے؟ بھائی نماز میں رفع الیدین کا حکم سنت ہے۔ کون سے رفع الیدین کی بات کرتے ہیں نماز میں؟ کس والے رفع الیدین کی؟ ایک رفع الیدین ہوتا ہے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا جاتا ہے، وہ رفع الیدین، وہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بعض مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے اور جو ہے رکوع سے یعنی جو اٹھتے ہیں اس کے بعد پھر رکوع پر رفع الیدین فرمایا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ کے رسول نے دونوں سجدے کے درمیان بھی جو ہے رفع الیدین فرمایا ہے۔ تو آپ کس رفع الیدین کی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا نا کہ رفع الیدین سنت ہے جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت میں۔ تو بعض ائمہ کے نزدیک چونکہ اللہ کے رسول نے کبھی رفع الیدین کیا ہے رکوع میں جانے سے پہلے بھی، رکوع میں جو ہے جب اٹھتے ہیں رکوع سے اس وقت میں بھی رفع الیدین کیا ہے، تو اور بعض میں یہ ہے کہ احادیث میں کہ نہیں کیا ہے۔ تو ائمہ نے بعض احادیث کو لے لیا، دوسرے ائمہ نے بعض احادیث کو لے لیا۔ ہم چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل نکالے ہیں قرآن اور حدیث سے اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کی تحقیق یہی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا لیکن پھر بعد میں چھوڑ دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کر کے نہ دکھاؤں؟ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ فرمایا کہ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا سوائے پہلی مرتبہ کی، یعنی جب تکبیر تحریمہ کہا اس وقت میں ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی مذہب ہے اصحاب محمد جو کہ اہل علم اصحاب ہیں، ان میں سے بہت سارے اصحاب کا یہ مسلک اور مذہب ہے کہ وہ بھی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ تو ان احادیث کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نماز میں رفع الیدین صرف پہلی مرتبہ میں ہے، اس کے بعد جو اللہ کے رسول نے بعض روایت میں آتا ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے اٹھنے کے بعد رفع الیدین فرمایا ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ البتہ اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو اگر کوئی اس حدیث پہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ عمل کر سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک رفع الیدین کرنا زیادہ بہتر ہے، چونکہ احادیث میں اس طرح کی روایت بھی آئی ہے۔ صحیح مسلم میں بھی کتاب الصلاۃ کے اندر روایت موجود ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكنا صلینا فقال ما لي اراكم رافع ایدیکم کانها اذناب خیل شمس، کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو جیسے شریر گھوڑے اپنی دم کو اٹھاتے ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو اس روایت کو بھی ملا علی قاری وغیرہ نے لیا ہے کہ اس سے اللہ کے رسول نے رفع الیدین کرنے سے منع فرما دیا۔ اگرچہ اس روایات کے فہم میں کچھ محدثین کا اختلاف ہے، لیکن چونکہ رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہے، ہمارا عمل نہ کرنے پر ہے، تو لہٰذا اگر کوئی جس علاقے میں رہتا ہے، خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں فالو کیا جاتا ہے، یہاں انڈیا میں، پاکستان میں، اور اسی طریقے سے برما میں، ترکی میں، بنگلہ دیش میں، تو ان ملکوں میں تو امام ابو حنیفہ کو ہی فالو کیا جاتا ہے موسٹلی، تو ان کو رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک جگہ جب امام ابو حنیفہ کے فالوورز موجود ہیں اسی طرح کی نماز پڑھی، اس میں 2-4 لوگ پھر رفع الیدین کرنے والے ہوں گے، تو جو نئے لوگ ہوں گے وہ بھڑکیں گے کہ بھائی یہ نماز کا طریقہ مختلف کیوں ہے۔ باقی اس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کرنے دے، کوئی نہیں کرتا تو نہ کرنے دے، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ افضل اور غیر افضل کا اس میں فرق ہے اور اختلاف ہے، کوئی اس کو ناجائز نہیں کہتا، نہ کرنے والوں کو ناجائز کہتے ہیں، نہ کرنے والوں کو ناجائز کہتے ہیں۔ البتہ ایک طبقہ ہے جو رفع الیدین کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جو نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ طبقہ کون ہے سب جانتے ہیں۔ باقی سعودی عرب میں بھی رفع الیدین کرنے والے موجود ہیں، لیکن وہ نہ کرنے والے کو یہ نہیں کہتے کہ وہ نماز صحیح نہیں پڑھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی والی نماز ہے اور یہ بھی نبی والی نماز ہے۔
मेहताब साहब झारखंड से कहते हैं कि मुफ्ती साहब ये जानना है कि आज के दौर में इबादत के अरकान में हज भी तो एक इबादत ही है, फिर ये लोग हाजी साहब का लक़ब क्यों लगाते हैं और इसको लगाना कहाँ तक दुरुस्त है, क्योंकि पहले के दौर में सहाबा इकराम के समय न जाने कितनी दफ़ा हज सहाबा इकराम ने किया, लेकिन किसी भी किताब में हाजी का लक़ब नहीं लगा। तो आज के दौर में हाजी का लक़ब लगाना और उस अपने नाम के साथ हाजी साहब कहलवाना कैसा है, बराए मेहरबानी वाज़ेह करें, मेरे इल्म में इजाफा करें। वही बड़ी ज़बरदस्त आपने बात पूछी है कि जो हाजी साहिबान हज करके आते हैं वो अपने साथ लफ्ज़ हाजी क्यों लगाते हैं, जबकि वो भी इस्लाम का एक रुकन है, जैसे नमाज है। तो अगर कोई बंदा अपने नाम के साथ हाजी लगाता है हज करने की वजह से, तो कोई नमाज़ पढ़ने की वजह से नमाजी भी लगा सकता है, और कोई ज़कात देने की वजह से ज़काती भी लगा सकता है। तो ये सारी बातें असल में हज़रत बात ये है कि आपने सही लिखा है कि सहाबा इकराम के दौर में सहाबा इकराम हज करते थे, लेकिन उनको हाजी नहीं कहा गया। वो तो हमारे बर्रे सग़ीर में एक पहचान के लिए हाजी साहब, मिसाल के तौर पर पहले लोग हज कम करे होते थे, हज करने वाले कम होते थे, तो किसी की पहचान के भाई उस मोहल्ले में जो रहते हैं, मतलब वही हाजी साहब जानते हो उनको, जो हज करके आए थे। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई, फिर उसके बाद हाजी लगाने लगे लोग, और फिर अब तो इतना ज़्यादा इसको अपने नाम के साथ शामिल किया गया है कि अगर किसी बंदे को अब पूछा जाए कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है कि हाजी अब्दुल्ला, मिसाल के तौर पर हाजी अब्दुल वहाब, हाजी रफ़ीक, हाजी वसीम। तो हाजी का जो लफ्ज़ है वो अपने नाम के साथ इस तरह नहीं जोड़ना चाहिए कि कोई नाम पूछे कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम कहोगे हाजी रफ़ीक नाम है मेरा। भाई ये नहीं सही है, आप उसका नाम बताएं, मोहम्मद रफ़ीक या रफ़ीक अहमद या रफ़ीक, जो भी नाम हो आपका, अब हाजी उसके साथ न लगाएं। इससे एक लतीफ़ा मुझे याद आता है कि एक किराने की दुकान थी, तो वहाँ एक साहब का खाता चल रहा था, तो काफ़ी पैसे बाकी थे, रोज़ाना आते थे और सामान ले जाते थे, और उसको कहते थे कि हिसाब में लिख लो। तो वो साहब इत्तिफाकन वो हज करने गए, माशाल्लाह पूरा वक्त गुजारा और 40-45 दिन वहाँ रहे, बेहतरीन नमाज वमाज पढ़ करके तौबा वगैरह के आए। अब हज करके जब घर वापस आए तो किराने की दुकान पे आए, तो कहा कि भाई साहब मेरा वो हिसाब निकालिएगा। तो उसने समझा कि हो सकता है कि आज हाजी साहब हज करके आए हैं, हुक्म अल्लाह का पूरा करके आए हैं, तो हो सकता है समझ आ गई हो, अब मेरा हिसाब पूरा कर दें और मेरे पैसे दे दें। हो सकता है अल्लाह ने समझ दे दी हज की बरकत से कि अब मेरा पैसा अदा करने के लिए आए हों। तो कहा जी साहब ये है आपका हिसाब। कहा भाई मेरा नाम जहाँ पर लिखा है, मिसाल के तौर पर ये जो रफ़ीक भाई लिखा है, इसको ये काट के आप लिख दो हाजी रफ़ीक, अब हिसाब चालू करो। तो ये भी एक मामला है। इसी तरह का एक और वाकया है कि एक बुजुर्ग कर रहे थे। अच्छा, वाकयात जो होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ चुटकुले होते हैं, कुछ वाकयात होते हैं, इनका सच और झूठ से ताल्लुक नहीं होता। बाज़ लोग कहते हैं कि मजाक में झूठ बोलना है। मजाक में झूठ बोलना उस वक्त में यानी उसमें झूठ के जुमरे में आएगा कि जब कोई बंदा मजाक में झूठ बोले और सामने वाला समझे कि सच बोल रहा है। कोई लतीफ़ा होता है, कोई चुटकुला होता है, आप भी जानते हैं कि ये एक मजाक है, एक लतीफ़ा, सामने वाला भी जानता है कि ये एक मजाक, एक लतीफ़ा, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर इसमें इसको हमें गुनाह का फतवा इस पर थोड़ी ना लगाएंगे, तो ऐसे तो बहुत सारे मामलात हो जाएंगे। तो एक साहब जो है मस्जिद के बाहर भीख मांग रहे थे, बैठे, अंधे थे, नाबीना थे। अब वो पैसे, इसमें लोग टन से सिक्के डाल दे तो उसको पता चलता, वो खुश होता कि भाई पैसे डाले जा रहे हैं। तो फिर एक बंदा बाहर से निकला नमाज पढ़ करके, तो उसने कहा कि यार ये अंधा काफ़ी पैसे इकट्ठा करके बैठा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, वो हाथ डाला, उसको ये तो महसूस हुआ कोई आया है, क्योंकि अंधों के कान बड़े तेज तर्रार होते हैं, तो उसने उसमें डाला तो सारे पैसे निकाल लिए। उसको भनक पड़ गई, उसने उनका गिरबान पकड़ लिया, कहा हाजी साहब पैसे मेरे वापस कर दीजिए, बड़ा गरीब आदमी हूँ। तो उसने कहा यार तुमको कैसे पता कि मैं हाजी हूँ? कहा हाजी के सिवा ये काम कौन कर सकता है? तो बहरहाल ये तो एक मजाक की बात थी, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक समझाने की बात है कि इंसान जब हज करके आता है तो उसको चाहिए कि वो नेक बन करके रहे, अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आया है, उसको चाहिए कि वो बेईमानी से, मक्कारी से, दज्जाली से तौबा कर ले और एक आम मुसलमान की तरह, सच्चे मुसलमान की तरह ज़िंदगी गुजारे। लेकिन आजकल बस क्या हो रहा है आप सभी जानते हैं। तो बहरहाल मसले की तरफ आते हैं। देखिए, नाम के साथ हाजी साहब लगाना इसके जायज़ और नाजायज़ से इसका ताल्लुक नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक एक यानी नेचर से है कि इंसान ये अपना नाम बता रहा है तो उसमें हाजी लगा कर क्यों बता रहा है। मिसाल के तौर पर मुझसे कोई पूछता भाई आपका क्या नाम है, तो मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि मेरा नाम है मुफ्ती मेराज अहमद मिर्ज़ा। मैं कहता हूँ भाई मेरा नाम मेराज अहमद मिर्ज़ा है। मिर्ज़ा मेरे ख़ानदान की तरफ निस्बत है, अहमद मेरा सरनेम है चूँकि अल्लाह के रसूल से उसकी निस्बत जोड़नी है, मेराज मेरा असल नाम है। बाज़ औक़ात मैं सिर्फ मेराज बोलता हूँ, बाज़ औक़ात मेराज अहमद बोलता हूँ। कहीं लिखना हो या लिखाना हो तो फिर मेराज अहमद मिर्ज़ा बोलता हूँ।
کہیں یہ دکھانا ہو کہ اس وقت میں علم دکھانا ضروری ہے تاکہ سامنے والا کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھے، یا پھر اس کو پتہ چلے کہ میرا عہدہ کیا ہے، تو پھر میں مفتی میراج احمد مرزا بولتا ہوں، لیکن موسٹلی میں اپنا نام ہی بتاتا ہوں۔ تو کسی کے نام پوچھنے پر آپ حاجی کہہ کے اس کو نام بتائیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے بھائی، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ایک ریاکاری کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور ایک بڑا پن اپنے اندر ہوتا ہے کہ تکبر بھی اس سے ہو جائے گا کہ لوگ حاجی صاحب کہہ کر کے پکاریں۔ تو جب نام ہو تو نام ہی لینا چاہیے، البتہ دوسرے لوگ اس کو حاجی صاحب کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، چونکہ ایک چیز عرف میں عام ہو چکی ہے تو کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن انسان کا اپنے آپ کو حاجی صاحب کہہ کر کے بتانا کہ میں حاجی ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جی، محمد سکیم صاحب راجستھان سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ہمارے 786 کو بہت مہتو دیا جاتا ہے، جیسے کسی نوٹ پر 786 لکھا ہوتا ہے تو اس سے بہت سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے شریعت کے اندر؟ بھائی 786 ایک عدد ہے، اس کو علم الاعداد بولتے ہیں، یعنی تعداد کا علم۔ تو جیسے ہم عربی اردو وغیرہ ایک لکھتے ہیں، ویسے گنتیوں کے ذریعے بھی الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ تو جیسے میرا نام ہے معراج، تو اس میں جب گنتیوں سے اس کا مطلب نکالیں گے، اس نام کو لکھیں گے تو اس میں 313 کا ورڈ آتا ہے، 313 یعنی 313۔ تو اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو عدد نکلتا ہے وہ 786 نکلتا ہے، یعنی 786۔ تو اس کا بسم اللہ سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک وہ بھی ایک علم ہے، ایک زبان ہے اور تحریری زبان ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ جیسے ہندی میں ہم لکھتے ہیں تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، تو 786 لکھتے ہیں تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس پہ بسم اللہ والے احکام لاگو نہیں ہوتے کہ انسان اس کو تبرک سمجھ کے رکھ لے، یا انسان اس کو پھینکے نہ، یا انسان جو اس کو چومنے چاٹنے لگے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جو ہے عدد ہے تو وہ بسم اللہ کا عدد ہے، تو پھر بھائی اور نمبر اس کی گنتی اس نمبر کی اہمیت کچھ زیادہ ہی ہوگی، لیکن باقی لوگ یہ لکھ کر کے رکھتے ہیں، نوٹ کو رکھتے ہیں، یہ سب فالتو کی بات ہے۔ انکشاف صاحب فرماتے ہیں ٹانڈا سے، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے جو وراثت سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ عورت کا سوہری حق کتنا ہوگا؟ بھائی یہ سوہری حق کیا ہوتا ہے؟ قمر اور اشرف دو بھائی ہیں اور ان کی دو بہنیں صبا اور ثنا ہیں، بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے اور بہنوں کی ابھی باقی ہے۔ چھوٹے بھائی اشرف کی حال میں ڈیتھ ہو گئی ہے، اشرف کی کوئی اولاد نہیں ہے، کیا اشرف کی ساری وراثت ان کی بیوی کی ہوگی یا اشرف کی وراثت میں سے ان کے بہنوں کا بھی حصہ لگے گا؟ یعنی جو شخص مرا ہے اس کی ایک بیوی ہے، دو بھائی ہیں، سوری ایک بیوی ہے، ایک بھائی ہے اور دو بہنیں ہیں۔ تو اگر ایک بیوی ہے، سب ملا سب یعنی کوئی نہیں ہے، صرف ایک بیوی ہے بیوہ، اور اس کا ایک بھائی ہے اور اس کی دو بہنیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو آپ سارے مال کو اکٹھا کر کے جو بھی اس نے چھوڑا ہے، زمین ہے، پیسہ ہے، جویلری ہے، یا جو کچھ بھی ہے، تو اگر اس کا کوئی قرض ہے تو اس کا قرض ادا کر دیں، اور کفن دفن کا انتظام بھی اس میں سے کر دیں، اور کوئی وصیت ہے تو اس کو پوری کر دیں۔ اس کے بعد جو پیسہ اس کا جو بچے گا ترکہ، وہ سب ملا کر کے اکٹھا کر لیں گے، تو اس کے آپ کریں گے 16 حصے، اس کے 16 حصے کریں گے۔ مثال کے طور پہ اس نے 16 روپے چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے 16 حصے اس کے کریں گے، جس میں سے 4 حصہ اس کی بیوی کو جائے گا، 4 حصہ اس کی بیوہ کو جائے گا، اور اس میں سے 6 حصہ اس کے بھائی کو جائے گا، اور اس میں سے 3 حصے اس کی دونوں بہنوں کو جائیں گے۔ باقی اگر اس میں کوئی تفصیل ہے تو اس کو لکھ کر کے واٹس ایپ پر بھیج دیں، وہ تو جو میں نے یہاں پر جو کیا وہ کیا۔